قرأت میں کیا طریقہ ہے؟ قرأت میں پہلی رکعت میں الحمد شریف کے بعد یا ایک بڑی سورت پڑھ لو یا ایک بڑی آیت پڑھ لو، یا فرض قرأت کتنا ہے؟ 29واں پارہ میں ہے، اتنی آیت ہے، 3 آیت یوں سمجھ لو ایک سورت کا مثال دے، جیسے انا آتینا ہے، انا آتینا اگر فرض قرأت سے وہ بڑی ہے تو قرآن شریف میں سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن جیسا میں بتا رہا ہوں آپ کو ویسا نہیں کرنا، میں آپ کو فرض قرأت بتا رہا ہوں، اور اس میں کچھ غلطیاں ہو جاتی ہے تو رعایت ہے۔ فرض قرأت جو ہے انا آتینا جتنا سورت ہے اس سے تھوڑا سا کم میں اگر غلطی ہوا اور ایسی غلطی ہوئی کہ جس سے معنی فاسد ہو جاتی ہے تو پھر نماز دوبارہ دہرانی پڑے گا۔ ابھی ایک دن فجر میں ہوا تھا، ایک لفظ چھوٹا تھا، کتنا؟ ایک لفظ، صرف ایک واو چھوٹنے سے ہم نے تو رکوع کر لیے۔ دوسری رکعت میں مجھے معلوم چلا کہ ذہن میں وہ بات گونجی کہ میں نے جو آیت پڑھا لیکن اس میں شروع میں ہی وہ واو چھوٹ گیا تھا، شروع میں جو واو چھوٹا تو نماز میں گڑبڑی ہو گئی، نماز ہو گئی فاسد۔ لیکن پھر بھی ایک دل کہہ رہا ہے کہ نہیں نماز ہو گئی، پھر دماغ میں وہ بات گردش کرنے لگے۔ دوسری رکعت میں چھوٹی سی آیت پڑھنے کے بعد فوراً سلام کر کے قرآن شریف کو میں نے دیکھا کہ حقیقت میں وہاں پہ واو چھوٹ گیا تھا۔ پھر میں نے کہا کہ دوبارہ نماز پڑھو، دوبارہ نماز دہرائی۔ تو اگر فرض قرأت کے بعد اگر ایک واو چھوٹ جاتا ہے، معنی بگڑ جاتا ہے تو بھی نماز کو دہرانا پڑے گا۔ یا ایسی جگہ جہاں واو چھوٹا یا کوئی دوسرا لفظ چھوٹا، دوسری لفظ اگر وہاں جا کر کے ملا دیا جس سے معنی نہیں بگڑا، معنی میں کوئی فساد نہیں پیدا ہوا، تو 2 سجدہ آخر میں سجدہ سہو جس کو بولتے ہیں اس کو کر کے نماز کو پورا کر لیں، نماز ہو جائے گی۔ تو یہ طریقہ ہے۔ قرأت میں کم سے کم ہر فرد کو 5 سورت یاد ہونا ضروری ہے، کم سے کم۔ اس سے زیادہ جتنا کر لو کہ پورے قرآن شریف یاد کر لو، تمہاری مرضی ہے، لیکن 5 سے کم سورت اگر یاد نہیں ہے تو نماز نہیں ہوگی، قرأت میں فرض کے 2 رکعتوں میں، سنتوں کے 4 رکعتوں میں، نفل کے 2 یا 4 رکعتوں میں، اور وتر کے 3 رکعتوں میں قرأت کرنا فرض ہے۔ اب اگر کسی نے 3 سورت یاد کیا، سنت ظہر کی سنت پڑھنا کیا ہے سنت پڑھنا، ظہر کی سنت پڑھنا کیا ہے؟ سنت موقدہ۔ اسی طرح سے جمعہ کے پہلے، ابھی فرض سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھتے ہیں، یہ کیا ہے؟ سنت موقدہ۔ اور پھر فرض کے بعد پھر 4 رکعت سنت پڑھتے ہیں، جس کو بعد جمعہ، اور پہلے والے قبل جمعہ۔ بعد جمعہ سنت جو بعد میں پڑھے جاتے ہیں تو یہ بھی کیا ہے؟ سنت موقدہ ہے۔ اب ان 4 رکعتوں میں سورت ملانا پڑے گا، تو 4 سورت کا یاد ہونا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ ایک تو الحمد شریف تو ہے، وہ بھی قرآن کے سورت ہے، تو الحمد شریف ایک، اور 4 سورت کم سے کم قرآن شریف سے یاد کر لو۔ اگر کسی کو نہیں یاد ہے تو میں سب سے چھوٹی سورت بتا رہا ہوں، ترتیب بائی ترتیب بتا رہا ہوں۔ پہلی سورت یاد کر لو الم تر کیف فعل ربک، دوسری سورت یاد کر لو لیلاف قریش، آسان سورت ہے اور ترتیب بائی ترتیب ہے، چھوٹے سے چھوٹے، کیونکہ نماز میں یہ ترتیب بتا، قرآن الٹا نہیں پڑھنا، قرآن سیدھا پڑھ کے جانا ہے۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر کے الٹا قرآن پڑھا تو سجدہ سے اس کے لیے لازم ہو جاتا ہے، سجدہ سے وہ نہیں کرے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ قرآن بھی ترتیب بائی ترتیب پڑھنا ہے، پہلی رکعت میں بڑی سورت، دوسری میں اس سے چھوٹی، اور تیسری میں اس سے چھوٹی، اور چوتھی میں اس سے چھوٹی۔ 2 رکعت کے لیے پہلے الم ترا پڑھ لو، دوسری میں لیلاف پڑھ لو، تیسری میں تبت یدا یاد کر لو، یا تبت یدا یاد کر لو، یا اذا جاء نصر اللہ یاد کر لو، ٹھیک ہے، 3 ہو گیا۔ اور چوتھی میں سورہ اخلاص قل هو اللہ احد یاد کر لو، بہت آسان سا سورت ہے، بہت چھوٹی سا، بہت سرل سا ہے، آسان سا ہے۔ کم سے کم یہ 4 سورت یاد کر لو، 5واں سورت مت کرو یاد قرآن کی، الحمد شریف کو چھوڑ کر، الحمد شریف ہر کسی کو زیادہ تر اکثر و بیشتر یاد رہتا ہے، تو یہ 4 سورت کا یاد ہونا ضروری ہے۔ اچھا، فرض نماز میں صرف 2 رکعتوں میں سورت ملانا ہے، اگر امام کے ساتھ پڑھنا تو کوئی میٹر ہی نہیں ہے، کیونکہ امام نے سورت ادا کیا تو ہمارے لیے
وہ لازم نہیں ہوتا کہ ہم سورت کو پڑھیں، صرف ثنا پڑھیں اور تکبیر پڑھیں جیسے اللہ اکبر، اور رکوع سے جب اٹھے تو ربنا لک الحمد اور سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ، یہ آگے والے اسٹیپ میں آئے گا۔ تو اسی طرح سے 5 سورتوں کا یاد کرنا ضروری ہے۔ اگر یہ 5 سورت اگر یاد نہیں ہوگا تو نماز پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نماز اگر ادا کر رہے ہو، جمعہ کو ہی آتے ہو، لیکن صحیح طریقے سے نماز کو ادا کرو، صحیح طریقے سے فرض کے مطابق کم سے کم تو نماز تو ادا کرو۔ قیام تیرا رکوع، قیام ہو گیا۔ اچھا، قیام میں بعض لوگ کرسیوں میں نماز پڑھتے ہیں، کرسیوں میں جو نماز پڑھتے ہیں کرسیوں کے قیام تھوڑا سا الگ ہے۔ بعض لوگ کرسیوں کے قیام بڑا بگاڑ دیتے ہیں جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ کرسیوں میں اگر نماز ادا کرنا ہے تو اسی طرح سے پیر کو بالکل کرسی کو سیدھا قبلہ رخ کر لیجئے، پیر کو اگر لگ رہا ہے تو پیر بالکل جما دیجئے زمین پر، نہ کہ اس طرح سے صرف انگلیاں لگانا ہے اور ایڑی کو اٹھانا، ایسا نہیں کرنا، بلکہ پیروں کو زمین پہ اس طرح سے لگا کر کے بالکل سیدھا کھڑا ہونا۔ ایسا نہیں کہ ہم جیسے عام دنوں میں بیٹھے رہتے ہیں کسی کی دکان میں، گھر میں، مکان میں، تو ایسے نہیں بیٹھنا ہے، بالکل اسی طرح سے۔ ہاں، اگر کمر میں اتنا شدید درد ہے کہ ہم سیدھا نہیں بیٹھ سکتے، ٹیک لگا کر کے ہی بیٹھ سکتے ہیں، تو پھر آپ ٹیک لگا کے بیٹھ سکتے ہیں، شریعت نے چھوڑ دیا ہے۔ اگر کوئی تکلیف نہیں ہے، صرف پہ کھڑا نہیں ہو سکتے ہیں آپ، ٹیک لگا کر کے آپ نہ بھی بیٹھے تو آپ کا کوئی دقت نہیں ہے، تو پھر اس طرح سے اپنا پہلے پیچھے ہو جائیں۔ یہ ہمارا پیچھے کا جو کولے جو ہے وہ یہ سائڈ میں بالکل چپکا ہوا ہو تاکہ ہم چپک نہ جائیں۔ اسی طرح سے اپنا قیام کو جس طرح سے کھڑے ہو کر کے نیت کا باندھنا ہے، اسی طرح سے اپنا نیت کو باندھ کے رکھنا ہے، اور دیکھنا وہی ہے جس طرح سے کھڑے ہو کر کے ہمارا قیام میں دیکھا جاتا ہے۔ اچھا، رکوع میں کیا کرتے ہیں لوگ؟ رکوع میں تو اتنا جھکتے ہیں، لیکن سجدے میں اتنا کر لیتے ہیں، ہاتھ کو اتنا کر لیتے ہیں۔ یہ جھکنا تو صحیح ہے، کیونکہ رکوع میں تھوڑا جھکا جاتا ہے، جیسے نفل نماز میں رکوع میں بس پہ جھکا جاتا ہے۔ یہ پنڈلی اور ران اور پنڈلی ہمارا کھلنا نہیں چاہیے نفل نماز میں۔ بعض لوگ نفل نماز میں کیا کرتے ہیں کہ پورا جھک جاتے ہیں، یہ ران ہمارا جو ہے وہ پورا پنڈلی سے الگ ہو جاتا ہے۔ پنڈلی سے ران کو الگ نہیں کرنا نفل نماز میں، پنڈلی اور ران بالکل چپکا ہوا ہونا چاہیے، صرف اتنا سا جھکنا ہے، صرف اتنا سا جھکنا ہے، یہ رکوع میں۔ اور قیام میں یہ قیام کا طریقہ، کرسی والے رکوع میں صرف اپنے ہاتھ جیسے یہاں سے نکالنے کے بعد یہاں پہ رکھنا ہے، یہ انگلی جو ہے گھٹنوں سے اوپر والے حصے میں رہنا 1-2 انچ اوپر پر، کیونکہ رکوع میں تھوڑا سا سرکے گا، رکوع میں تھوڑا سا آگے ہو جائے گا، تو اس لیے کہ سجدے میں تھوڑا سا آگے ہو جائے گا، رکوع میں تھوڑا سا پیچھے رکھیں، یہ ہو گیا رکوع۔ اب سجدے میں جب جانا ہے تو ہاتھ کو ایسے آگے نہیں بڑھانا ہے، ہاتھ کو ایسے آگے نہیں بڑھانا، بلکہ یہاں ہمارا رکوع تھا تو تھوڑا سا سجدے میں اتنا کر لیے، کتنا؟ تھوڑا سا سجدے میں آگے کر لیے، پھر اسی طرح سے اللہ اکبر کہتا ہوا ہم اتنا جھک جائے، کتنا؟ اتنا جھک جائے۔ رکوع میں اتنا تھے تو سجدے میں اتنا ہو گیا۔ ہاتھ ہمارا گھٹنوں کے اوپر ہی رہے گا، نہ کہ گھٹنوں سے باہر رہے گا۔ گھٹنوں سے اگر باہر کرتے ہیں تو نماز میں خرابی ہے، نماز اس سے فاسد ہو جاتی ہے، اس سے نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ چیز کا بڑا خیال رکھنا، زیادہ ٹائم نہیں، کیونکہ آپ لوگ آئے بعد میں بھی تھوڑا 5 منٹ لیٹ ہی کھڑا ہوا ہوں، کیونکہ جب آتے ہیں تو میں دیواروں پنکھوں کو تھوڑی سناؤں گا، کیونکہ میں آپ لوگوں کو سنانا میرا مقصد ہے۔ جب آپ ہی لوگ آتے 1:15 بجے تو میں کب اٹھوں گا؟ جب سے بیان کر رہا ہوں، بیان سے 1 جمعہ پہلے ہی بتایا تھا، کم سے کم جمعہ کے دن مسجد میں 1 بجے تک آ جاؤ ہر حالت پر، اگر نماز سے محبت ہے، اللہ رسول سے محبت ہے۔ یہ آپ کا امتحان ہے کہ آپ کو کتنا اللہ رسول سے محبت ہے، نماز سیکھنے کا آپ کے اندر کتنا بڑا جذبہ ہے۔ اب جو 1 بجے کے بعد آ رہا ہے تو بھائی ہم تو یہ سمجھیں گے وہ صرف بس ایک دکھاوا ہے، 2-4 سجدہ کرنا۔ بعض لوگ تو جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، جیسے سلام پڑھتے ہیں امام صاحب، دعا مانگنے کے بعد ایسے نکلتے جیسے کہ فرشتے ڈنڈا لے کر کے پیچھے سے مار کر کے بھائی چلو نکلو، کیا فائدہ تمہارا آنے سے، ہفتے میں تو 1 مرتبہ ہی ہو۔ بھائی جمعہ کے اندر کتنے رکعت نماز ہے بتا آپ لوگ، پھر میں تو بتاؤں گا کتنا رکعت نماز ہے جمعہ کے اندر، کتنے رکعت ہے؟ 15 کتنا؟ 17 کا جمعہ میں، اب بتاؤ، جمعہ میں صرف 14 رکعت نماز ہے۔
جمعہ میں صرف 14 رکعت نماز ہے، 12 رکعت کا پڑھنا آپ پر ضروری ہے، 2 رکعت پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اب میں ترتیب بتا دوں، سب سے پہلے ہیں 2 رکعت دخل المسجد، آپ لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں، کوئی آج تک میں دیکھا ہی نہیں، ابھی یہاں پہ کوئی دخل المسجد پڑھتے نہیں، ٹھیک ہے؟ لوگ آ کر کے سب صرف قبل جمعہ پڑھ لیں گے، اس کے بعد فرض، اس کے بعد بعد جمعہ، اس کے بعد 2 رکعت سنت۔ اب 2 رکعت سنت وہ بعد میں کیا پڑھتے ہیں، میں خود پریشان ہوں مقتدیوں سے کہ وہ 2 رکعت کون سا پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ ہے مسجد میں آئے، وضو بنائے، وضو بنانے کے بعد 2 رکعت قبل جمعہ پڑھیں، 2 رکعت دخل المسجد پڑھیں، 2 رکعت دخل المسجد، پھر اس کے بعد 4 رکعت قبل جمعہ، کتنا ہو گئے؟ 6 ہو گئے۔ 2 رکعت امام کے ساتھ فرض، کتنا ہو گئے؟ 8 ہو گئے۔ 4 رکعت بعد جمعہ، کتنا ہو گئے؟ 12 ہو گئے۔ 2 رکعت نفل، 14 ہو گئے۔ یہ طریقہ ہے، نہ کہ 15 ہے، نہ کہ 17 ہے، نہ کہ 18 ہے۔ تو کم سے کم بھائی 12 رکعت تو نماز پڑھ کے جاؤ، 12 بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ وہ 4 پہلے کا فرض، 4 پہلے کا قبل جمعہ، جو بیان کے بعد 5 منٹ کا ٹائم ملتا، بڑی محنت مشقت سے پڑھ لیتے ہیں، اور 2 رکعت تو پھر ہے ہی، وہ پڑھنے کے بعد پھر نکل جاتے ہیں۔ تو بھائی کم سے کم جمعہ پڑھو تو کم سے کم ایمانداری کے ساتھ تو پڑھو۔ اللہ کے گھر میں آ کر کے بھی جھوٹ بول کے جا رہے ہیں، گھر والے سوچ رہے کہ نماز پڑھنے کے لیے گئے، نہا دھو کر کے اچھے لباس پہن کر کے خوشبو لگا کر کے، اور یہاں آ کر کے 2 ہی پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں۔ یہ بڑا غلط، بہت طریقہ غلط ہے۔ مسلمان کتنا کہہ دو، امام صاحب بول کر کے بہت سارے تو قبرستان پہنچ گئے، سمجھا کر کے عوام کو قبرستان پہنچ گئے، پر عوام ہے نہیں سمجھنے والی ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں میں، میری بات کسی کو لگتے ہیں برے، لیکن میں وہ نہیں پرواہ کرتا ہوں کہ بھائی ہمارے اگر ایک بات آپ کروا لگ جائے، دل میں اتر جائے، یہی بات سے اگر نمازی ہو جائے تو ہمارا یہ 1000 اچھے بات کرنے سے یہ ایک بات ہمارے کامیابی کا ذریعہ ہے، ٹھیک ہے؟ کم سے کم نماز کو بھائی سلیقے سے پڑھو، سکون کے ساتھ پڑھو، اور نماز سیکھنے کی کوشش کرو۔ میں بار بار کہتا ہوں، یہاں نہیں سمجھ میں آتا ہے بعد میں پوچھو، لیکن کچھ حضرات ہے جو عشاء کے نشست میں بیٹھتے ہیں، وہاں پہ نہیں سمجھ میں آتے ہیں، بعد میں پوچھتے ہیں۔ یہ بہت اچھا طریقہ مجھے لگا، اور بہت ان ایسے شخصوں سے میں بہت خوش ہوں، ایسے شخص دل میں اترتے، پھر اب باقی تو پھر ذہن میں رہتے ہی رہتے ہیں، سمجھے کہ ایسے لوگ دل میں اترتے ہیں۔ کیوں دل میں اترتے ہیں؟ یہ بھی بڑا ریزن ہے، کیونکہ ہمارا مقصد پورا ہو رہا ہے، کیونکہ ہم 2000 کلومیٹر دور گھر دوار سب کچھ چھوڑ کر کے آپ کے لیے آئے ہیں، تو آپ ہم سے اگر نہیں فائدہ اٹھا تو کیا فائدہ ہے؟ ہمارا مقصد کیا ہے؟ دین کو پھیلانا، اللہ رسول کی باتوں کو آپ تک پہنچانا، اور آپ لوگ سن کر کے ادھر سے سنے ہیں، دوسرا جمعہ آپ کو یاد نہیں رہتا۔ تو کم سے کم جو بات ہم کہہ رہے ہیں، جتنا بھائی ہم تو وہی کہیں گے جو آپ کی ہم غلطیاں دیکھ رہے ہیں، آپ کے اندر والی غلطی ہم تھوڑی دیکھ سکتے ہیں، آپ کیا کر رہے نہیں کر رہے ہیں۔ کم سے کم جو بات سمجھ میں نہیں آتے وہ بعد میں پوچھیں، انشاءاللہ ہم آپ کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں، ہر وقت حاضر ہیں۔ اب سوال تو کر کے دیکھیے، انشاءاللہ جواب ہم انشاءاللہ دیں گے۔ جو جواب ہمیں نہیں بن سکے گا، انشاءاللہ وقت لے کر کے اس کا بھی جواب دیں گے۔ اللہ کا شکر ہے، ابھی پچھلے جمعرات کی رات وہاں بیٹھے تھے گلی میں، کتنے کم سے کم 40 سے 50 سوال کیے تھے، 2:45 بجے 2:30 بجے تک ہم ادھر بیٹھے تھے، کم سے کم 50 سوال تو ہوں گے، 50 سوال کا انشاءاللہ اللہ کے فضل سے جواب دیے تھے، اور قرآن و حدیث کے مطابق جواب دیے تھے، اور بہت سارے لوگ خوش بھی ہوئے، اور انشاءاللہ کچھ عمل بھی ہو رہا ہے۔ تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ بوند بوند سے انشاءاللہ ایک دن سمندر بنے گا، ایک دن آپ بھی سدھر جائیں گے، محلے والے بھی سدھر جائیں گے، آپ کے گھر والے بھی سدھر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ ہم سب کو سنت سے زیادہ عمل کے توفیق رفیق عطا فرما، ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم، شریعت مصطفیٰ سنت رسول پر عمل کرنے کے توفیق رفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور عرش محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین وحق لا الہ الا اللہ۔ جو سنت نہیں پڑھے سنت